اسلام ایک ایسا دھرم جسے آج بدنام کرنے میں ساری دنیا اور ساری دنیا کے دھرم کے لوگ ایک ساتھ لگے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے جھوٹے وچار اور پروپیگنڈوں سے اس کوشش میں لگا ہے کہ کسی طرح سماج کے ہر ورگ اور ہر طبقے میں یہ میسج پہنچے کہ اسلام سے برا کوئی دھرم نہیں، اسلام ظلم کرتا ہے، اسلام مسلمانوں کو کٹر پنتھی کی طرف لے جاتا ہے، اسلام غیر مسلمانوں سے جہاد کرنے کو کہتا ہے، اسلام ایک زنجیر ہے جس میں مسلمان بندھا ہوا ہے، اسلام عورتوں کو ان کے حق سے ونچت رکھتا ہے۔ ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور اسلام وہی گھٹیا اور پرانے یگ میں چل رہا ہے، معاذ اللہ۔ ان سب پر آگے آنے والے ویڈیو میں بات ہوگی، پر آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اسلام سچ میں آتنکی دھرم ہے۔ اسلام ایک ایسا دھرم جس کے بارے میں پوری دنیا اور خاص کر ہندوستان میں یہ جھوٹی دھارنا پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام آتنک کو، دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ کیا سچ میں اسلام ایسا ہی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے۔ اسلام بندوں یعنی اللہ کے بنائے گئے انسانوں کے کیا حق سکھاتا ہے۔ بندوں میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہوتا ہے، اس پر آنے والے ویڈیو میں ضرور بات ہوگی، پر پہلے ذرا بات کریں کہ اسلام رشتہ داری کے کیسے حقوق سکھاتا ہے۔ اللہ اپنے قرابت دار یعنی قریب لوگ، رشتہ دار لوگ، آس پاس پڑوسی لوگ، قریبی لوگوں سے اچھا سلوک رکھنے کا حکم دیتا ہے اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 11 سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور اللہ کے نام سے ڈرو جس پر مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو۔ یہاں رشتوں کا خیال رکھنے کا حکم قرآن سے ملا، اور ایک جگہ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 7 پر اللہ فرماتا ہے، تو کیا تمہارے یہ لچھن انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین پر فساد یعنی آتنک پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے کہ انہیں حق یعنی سچ سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اس لائن میں، اس آیت میں زمین پر آتنک پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت خود بھیجی جا رہی ہے۔ تو اسلام کیسے آتنکی دھرم ہوا؟ اسلام ایک پرامن دھرم ہے جس میں سماج کے سب سے غریب کا خیال اور اس کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جو کہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ مانی جاتی ہے، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اسلام آتنکی دھرم ہے؟ تو سنیے، جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں صرف مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی کئی ہزاروں کا لشکر۔ ان 313 میں سے کئی کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی، تیر اور بھالے تو بہت دور کی بات ہے، اور کافروں میں کئی بڑے بڑے ہتھیار موجود تھے جو اس زمانے میں ایڈوانس ویپن مانے جاتے تھے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ کہ وہ جنگ ہوئی کیوں؟ کیا مسلمانوں نے پہل کی؟ مسلمانوں نے پہل نہیں کی، بلکہ اپنے ڈیفنس میں انہیں جنگ لڑنی پڑی۔ آپ خود سوچیں کہ جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار نہ ہی کوئی لشکر، وہ کیوں جنگ کے لیے پہل کریں گے؟ بلکہ کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر مدینے کی طرف مسلمان اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی ارادے سے آ رہا تھا، جس کے ڈیفنس میں انہیں ہتھیار اٹھانی پڑی، اور جتنی تلواریں تھی بھی وہ سب زنگ لگی ہوئی تھی۔ ایسی تلواریں جن سے ایک انگلی بھی نہ کٹے، ان تلواروں کے ساتھ مسلمان میدان میں اترے تھے اور ہزاروں لشکر کے سامنے اترے تھے۔ جب جنگ شروع ہونے جا رہی تھی تو پیغمبر اسلام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 مسلمانوں کو کہا کہ ہمیں کسی پر ہتھیار اس وقت تک نہیں اٹھانا ہے جب تک وہ پہل نہ کرے۔ چھوٹے بچوں پر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی عورت پر کوئی حملہ کرے گا، اور جب اللہ کی مدد سے ہم جیت گئے تو کوئی کسی عورت سے زبردستی نہیں کرے گا، بلکہ ہم انہیں معاف کریں گے، اور جب کوئی امان یعنی آزادی مانگے تو اس پر تلوار روک دیں گے۔ تو کیا اب بھی آپ کو اسلام آتنکی دھرم لگتا ہے؟ اور یہ بات تو تب کی ہے جب اسلام کا آغاز شروع ہو رہا تھا۔ اس وقت مسلمان کتنے جوش میں تھے، آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں۔ جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی کتاب قرآن کا اپمان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھدر ٹپڑی کی جا رہی ہے اور مسلمان آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہے، اس کا ایمان اتنا مر چکا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا۔ جو پیغمبر گالیاں دینے والے کو معاف کر دے، کیا وہ نبی کے ماننے والے آتنکی ہو سکتے ہیں؟ جو نبی انسان تو انسان جانوروں کو تکلیف میں نہ دیکھ سکے، کیا وہ نبی کے ماننے والے آتنکی ہو سکتے ہیں؟ اب آئیے ذرا ہندوستان کی بات کی جائے۔ ہندوستان شروع سے ہی ایک ہندو میجورٹی والا دیش رہا، پر یہ دیش کبھی نہ رہا، بلکہ چھوٹے چھوٹے راجیوں میں بٹا ہوا تھا اور وبھن راجاؤں کا راج رہتا تھا۔ لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی بڑے علاقے میں کسی ہندو راجا نے راج کیا ہو؟ نہیں، وہ اپنے اپنے بارڈرز تک محدود تھے۔ لیکن مغل جب ہندوستان آئے تو انہوں نے ایک اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا کہ جسے ہندو راجا صرف اپنے خواب میں ہی دیکھ سکتے تھے، اور مغل راجاؤں نے لگ بھگ 800 سال کی حکومت کی۔ ہاں، ان میں کئی راجا بے رحم تھے، لیکن کوئی آتنکی ذہن کا نہیں تھا کہ ہمیں ہندوؤں کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی ایک سنکی مغل بادشاہ بھی ہوتا جو یہ ٹھان لیتا کہ مجھے ہندوؤں کو ختم کرنا ہے، تو آپ خود سوچے، کیا ہندو دھرم یا اس کے ماننے والے منشیہ باقی رہتے؟ نہیں، بلکہ ان مغل راجاؤں نے کبھی کسی ہندو کو زبردستی مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان ایک ہندو میجورٹی والا دیش ہے۔ آپ کہیں گے کہ جتنے آتنکی ہیں سب مسلمان ہی ہیں، تو آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص مومن یعنی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ، پیر اور منہ سے کسی انسان کو، کسی منشیہ کو تکلیف پہنچے۔ اب بھی آپ آتنکی کہیں گے؟ ہاں، ٹی وی چینلوں پر، نیوز میں جو اسلامی ناموں والے آرگنائزیشن دکھتے ہیں وہ سب نام نہاد مسلمان ہیں، جنہیں وہابی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ اور مسلمانوں کے بڑے ٹھیکیدار مانتے ہیں، پر یہ مسلمان نہیں ہیں۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم وہابیزم کے بارے میں بھی ڈیپلی ڈسکس کریں گے۔